پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، اسپیکر قومی اسمبلی اور پہلے فوجی صدر جنرل ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب خان پاکستان کی تاریخ کے اہم کرداروں میں سے ایک تھے۔ گوہر ایوب کا شمار ان بیٹوں میں ہوتا ہے جو اپنے والد کے زیر سایہ ترقی کے زینے طے کرتے ہیں اور زندگی بھر اپنے والد کے حوالے سے ہی جانے جاتے ہیں۔ گوہر ایوب خان نے اپنی عملی زندگی کا آغاز سن 1957 میں پاکستانی فوج میں اس وقت کمیشن حاصل کر کے کیا جب ان کے والد اس کے کمانڈر تھے، اور بعد ازاں برطانیہ کے رائل اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں تربیت کے لیے چلے گئے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے والد جنرل ایوب خان کے ساتھ ان کے اسٹاف کے طور پر کام کیا اور ان کے دور صدارت میں اندرون اور بیرون ملک بیشتر وقت ان کے ساتھ رہے۔ تاہم جلد ہی وہ فوج سے کپتان کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہو گئے اور اس کے بعد اپنے سسر جنرل حبیب اللہ خان کے ساتھ گندھارا انڈسٹریز کے نام سے ایک کاروباری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محقق عقیل عباس جعفری کے مطابق اس کاروباری سلطنت کا فائدہ گوہر ایوب خان اور ان کے سسر دونوں کو ہوا، اور اس وقت کے پاکستان میں ان کا کاروبار بڑے کاروباروں میں سے شمار ہوتا تھا۔ ان کی کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے ایوب خان پر تنقید بھی ہوتی تھی اور یہ تبصرے بھی ہوتے تھے کہ اس کے پیچھے صدر خود ہیں۔ گوہر ایوب سن 1965 کے صدارتی انتخابات کے اہم کردار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فاطمہ جناح کے خلاف اپنے والد کی انتخابی مہم چلائی تھی۔ عقیل عباس جعفری کے مطابق ایوب خان کے دور صدارت کے خاتمے کے بعد گوہر ایوب پس منظر میں چلے گئے اور پھر ضیاء الحق کے مارشل لا میں ہی سامنے آئے۔ اگرچہ گوہر ایوب کو صدر ایوب کی انتخابی مہم اور فاطمہ جناح کے خلاف متنازع کردار کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور اس انتخاب کو پاکستان کی خراب سیاسی فضا کی ابتدا سمجھا جاتا ہے، مگر گوہر ایوب خان جب سن 1990 میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر آئے تو اپنے والد کی ذوالفقار علی بھٹو سے مخاصمت کے باوجود بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو سے اچھی طرح پیش آئے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رکن صدیق الفاروق کے مطابق جب نواز شریف نے سیاست شروع کی تو اس وقت گوہر ایوب ان لوگوں میں شامل تھے جو ضیاء الحق کے مارشل لا کے ساتھ تھے۔ نواز شریف نے ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران سیاست شروع کی، اس وقت گوہر ایوب خان ضیاء الحق کے ساتھ تھے اور فوج میں ان کا اثر و رسوخ تھا۔ جب نواز شریف کا محمد خان جونیجو سے اختلاف ہوا تو انہوں نے میاں صاحب کا ساتھ دیا اور پھر ان کے ساتھ مل گئے۔ سن 1990 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے بعد گوہر ایوب کو قومی اسمبلی کا اسپیکر بنا دیا گیا۔ صدیق الفاروق کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کو صدر بنانے کے لیے بھی بات چلی اور گوہر ایوب نے نواز شریف کو کہا کہ اگر انہیں صدر بنا دیں تو وہ عہدہ سنبھالتے ہی آئینی ترمیم پر دستخط کر دیں گے، تاہم وہ صدر نہیں بن سکے۔ سن 1997 میں جب مسلم لیگ نون دوسری مرتبہ انتخابات جیت کر آئی تو گوہر ایوب خان کو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ مئی 1998 میں جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان نے جوابی دھماکوں کی تیاری شروع کی تو اس پر بہت زیادہ عالمی دباؤ آیا۔ ان دنوں گوہر ایوب نے بڑھ چڑھ کر ایٹمی دھماکوں کے متعلق بیانات دیے۔ اس کو یاد کرتے ہوئے صدیق الفاروق کہتے ہیں کہ گوہر ایوب صاحب ہاک تھے، تاہم 1990 میں اس وقت فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کے نواز شریف کا تختہ الٹنے کے کچھ عرصے بعد گوہر ایوب ان کی بنائی گئی جماعت مسلم قاف میں چلے گئے۔ اس حوالے سے صدیق الفاروق کا کہنا تھا کہ انہیں اقتدار چاہیے تھا، نواز شریف چلے گئے تھے اور پرویز مشرف آ گئے تھے، اس لیے وہ کنگز پارٹی میں چلے گئے۔ اپنی وفات سے کئی برس قبل ہی گوہر ایوب نے عملی سیاست کے میدان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ ان کے بیٹے عمر ایوب ان کی جگہ اپنے آبائی حلقے سے سیاست کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی پہلے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے۔ اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف زیر عتاب ہے تو عمر ایوب اس کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔